11 ستمبر 2001 کے سانحے کے بعد امریکی خارجہ پالیسی نے ایک نیا راستہ اختیار کیا اور اس پالیسی کو آگے بڑھانے میں ڈونلڈ رمزفیلڈ، صدر جارج ڈبلیو بش کے پہلے وزیر دفاع، نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ سن 2000 سے لے کر سن 2006 تک رمزفیلڈ پینٹاگون میں سب سے سینئر سویلین عہدیدار تھے۔ افغانستان اور عراق کے جنگی منصوبے وائٹ ہاؤس سمیت انہی کے دفتر میں بنائے گئے۔ اردو VOA سے خصوصی بات کرتے ہوئے رمزفیلڈ نے کہا کہ 11 ستمبر کے دن پوری دنیا بدل گئی۔ امریکہ اور باقی دنیا کو یہ احساس ہوا کہ انتہا پسند اسلامی گروپس پہلے سے زیادہ بڑے اور خوفناک حملے کرنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ کیمیکل ہتھیار زیادہ آسانی سے حاصل کیے جا سکتے تھے، آزاد ملکوں کے لیے خطرات بدل گئے تھے۔ اس بات کی اہمیت کا احساس صدر بش اور ان کی انتظامیہ کو پوری طرح سے ہو گیا، اور سوال یہ بن گیا کہ ہم امریکی زندگیوں کو کیسے بچائیں۔ لیکن 9/11 کے بعد امریکی خارجہ پالیسی کو امریکہ کے اندر اور باہر سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر جب افغانستان اور عراق کی جنگوں میں امریکی فوجیوں کی اور ان ملکوں کے شہریوں کی ہلاکتیں بڑھنے لگیں۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق عراق اور افغانستان میں ہونے والی جنگوں میں تقریباً 2.5 لاکھ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور امریکہ نے تقریباً 13 کھرب ڈالرز خرچ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ ان جنگوں کی وجہ سے مسلمان دنیا اور امریکہ کے درمیان مشکلات اور بھی گہری ہو گئی ہیں۔ اس بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈونلڈ رمزفیلڈ نے کہا، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں 9/11 کے بعد پہلے کی طرح کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جیسا ہم نے پہلے بھی دیکھا، جب امریکی بحریہ کے جہاز پر حملہ ہوا اور جب بیروت میں امریکی فوجیوں پر حملے ہوئے، جب امریکی سفارت خانوں کو نشانہ بنایا گیا اور یورپ اور انڈونیشیا اور دیگر ملکوں میں حملے ہوئے، اگر ہم کچھ بھی نہ کرتے اور کہتے کہ یہ سب ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ بالکل غلط سوچ ہوتی۔ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈونلڈ رمزفیلڈ نے کہا کہ ان کے دور میں جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے کئی اقدامات کیے جو کافی حد تک کامیاب تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں انہوں نے کئی غلطیاں کی۔ موجودہ پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میرے خیال میں پاکستان میں صورتحال کو دیکھ کر یہ ماننا چاہیے کہ یہ ایک بہت پیچیدہ تعلق ہے۔ پاکستان امریکہ کی طرح نہیں ہے، پاکستان کسی اور ملک کی طرح نہیں ہے، پاکستان ایک بہت بڑا مسلمان ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ کیا وہ ہماری طرح چیزیں کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم ان کی طرح چیزیں کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم ان کے کچھ فیصلوں سے اختلاف کریں گے، ہاں۔ کیا وہ ہمارے کچھ فیصلوں سے اختلاف کریں گے؟ ضرور۔ اس ہفتے امریکی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد کم کر دی جائے گی۔ ڈونلڈ رمزفیلڈ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے پاکستان کو دی جانے والی امریکی امداد کے بارے میں کہا، یہاں امریکہ میں ہم اتنی آسانی سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے تو ہمیں ان کی امداد بند کر دینی چاہیے۔ اصل میں اتنا آسان نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے سیاستدان دوسرے ملکوں کے بارے میں بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمیں آرام سے سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ماننا چاہیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے جب ہم کر سکتے ہیں، اور یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اسامہ بن لادن کے پاکستان میں ہونے کے بارے میں ڈونلڈ رمزفیلڈ نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے، جیسے امریکہ میں عام تاثر ہے کہ پاکستانی قیادت کو اسامہ بن لادن کی موجودگی کے بارے میں معلوم تھا۔ یہ کہنا کہ اسامہ بن لادن اس کمپاؤنڈ میں پاکستانی حکومت کی واقفیت کے ساتھ موجود تھا، کیونکہ ایبٹ آباد ایک فوجی شہر ہے اور وہاں فوجی اکیڈمی بھی ہے، میرے خیال میں ضروری طور پر سچ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دیکھیں تو پینٹاگون سے 2 میل کے فاصلے پر بڑے بڑے گھر ہیں جن کی اونچی اونچی دیواریں ہیں اور باہر گارڈز بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔